میں بتا دیں کہ فلاں آدمی کی عمر 150 سال ہے، ایک بھی بندہ نہیں ملے گا، پوری برادری میں نہیں ملے گا، پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جس کی عمر 110 سال 114 سال ہے، اور صاحب گنیز بک آف دا ورلڈ میں اس کا نام ہے، اور بڑے بڑے پدادھیکاری اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ ایک بوڑھیا تھی ادھر بنارس کے علاقے میں جس کی عمر تھی 106 سال، اور اسی علاقے میں دھنارا ایک جگہ ہے جہاں ایک بوڑھیا تھی، آج سے 5 سال پہلے میں گیا تھا، لوگوں کا اس کی عمر 104 سال ہو رہی ہے، اور پدادھیکاری لوگ پترکار لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ 104 سال عمر میں بھی وہ بوڑھی عورت چل پھر رہی تھی، کان کمزور تھا، آنکھ کمزور تھی، لیکن چل پھر رہی تھی 104 سال کی عمر میں۔ یہ ایکسپشنل کیس ہے، استثنائی ایک کیس ہے کہ کروڑوں میں، کئی کروڑ میں اس طرح کے ایک لوگ ملتے ہیں۔ ملکی میں ایک آدمی 100 سال کا نہیں ملے گا، سارے لوگ مر چکے۔ جو 100 سال پیدا ہوئے تھے سب مر چکے، جو 100 سال پیدا ہوئے تھے وہ سب مر چکے۔ یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو آج ہیں وہ 100 سال کے اندر ہی مر جائیں گے۔ جتنے لوگ آج یہاں ہیں وہ سارے لوگ 100 سال کے اندر ہی مر جائیں گے۔ میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے۔ تو 100 سال تو آج کل ایسے ہی لگتا ہے جیسے صبح ہوئی شام ہوئی، عمر ختم ہو گئی۔ 100 سال 70 سال ہو گئے، 50 سال عمر ہو گئی۔ یہ سکندر شاداب کی کتنی عمر ہے؟ آج سے 15 سال پہلے یہ ہمارے ساتھ میں نہ پڑھنے کے لیے اڑیسہ گیا تھا، وہاں ہم 10 دن کی تقریر کرنے کے لیے گئے تھے اڑیسہ میں۔ 10 دن اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایک ہی دن کا جلسہ ہے، آپ لوگ بیٹھے، اتنے لوگ 10 دن تک لگاتار بیٹھتے تھے، اور اتنی ہی عورتیں پردے میں بیٹھتی تھی، اور ڈیلی مجھ کو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تقریر کرنا ہوتا تھا۔ وہ کون تقریر کرنی پڑتی تھی؟ محرم کی 1 تاریخ سے لے کے محرم کی 10 تاریخ تک پورے 10 دن تقریر کرنا پڑتا تھا۔ 2 سال لگاتار میں اس گاؤں میں گیا، اور سکندر نہ پڑھتے تھے اور ہم وہاں تقریر کرتے تھے پورے 10 دن تک لگاتار۔ وہ لوگ امام حسین کی یاد کرتے تھے، اور محرم میں اسلامک ہسٹری سنتے تھے، اسلامی تاریخ سنتے تھے، خلفائے راشدین کا بیان سنتے تھے، حسین اعظم کی قربانی کا مہر سنتے تھے۔ اور جہاں یہ سب نہیں ہے وہاں ڈی جے ہے، وہاں باجا ہے، وہاں ناچنا ہے، گانا ہے۔ جیسے ہندو لوگ اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا، اس کو اٹھایا، ناچا گایا، چندہ کیا، شراب پیا، چرس پیا، ناچا گایا، کودا، اور ہاتھ سے اس کو دھکیل کے پانی میں پھنسا دیا، چلایا، بس ہو گیا، اس کا پوجا کر دیا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا کچھ بدماش قسم کا بچہ محرم کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کچھ پانس مارتا ہے، چھیلتا ہے، اور اس میں دلدل بنایا، گھوڑا بنایا، 2 قبر بنایا، اور عورتیں بجائے کمزور ہوتی ہے، بچہ اور عورت یہ دونوں کمزور برادری ہے۔ وہ کمزور برادری کے پاس لے کے گیا، وہ بیچاری آئی، پانی ڈالا، ناریل پھوڑا، 2 ٹکا اس کو دے دیا، یہ اس کو اٹھانے والا تاریخ چرس کیا، یا حسین یا حسین 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 کیا، گھمایا، پیسہ لیا، شراب پیا، اور پھر لے جا کے فرضی کربلا میں دھکیل کے اس کو دفن کر دیا، یعنی 10 تاریخ کو قسام کر دیا ہو۔ یہی اب اس کے بعد پھر تیجا کرے گا، پھر 40واں کرے گا، کالی پٹی پہنے گا، یہ محرم بنا لیا، حسین پاک کو یاد کر لیا۔ جہاں جلسہ جلوس نہیں ہے وہاں ہی جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ حسین جس کا حسین فرضی ہے وہ فرضی کربلا بنا لے، وہ فرضی امام باڑہ بنا لے۔ جس کا حسین کالپنک ہے، امیجنیٹو ہے، اس کے طرح حسین کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کالپنک۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کالپنک طور سے کسی کو خدا بنا لیا، یعنی تصور میں بنا لیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے، وہ ناچا کودا اپنے حساب سے وہ بنا رہا۔ اسی طرح جس کا حسین فرضی ہے، جس کا حسین کالپنک ہے، جس کا حسین مر گیا ہے، وہ تیجا منائے، 40واں منائے، کالی پٹی پہنے، وہ سوگ منائے، ماتم کرے، مرثیہ اور چھڑنی گائے۔ ہمارا حسین جو علی کا بیٹا ہے، ہمارا حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے، ہمارا حسین جو مصطفیٰ کا بوسہ گاہ رسول ہے، مصطفیٰ کا نواسہ ہے، وہ حسین مرا نہیں ہے، وہ حسین تو جس دن گردن کٹی وہ زندہ ہو گیا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، مردہ گمان تک مت کرنا۔ تو جس کا حسین زندہ ہے تو زندوں کا ماتم ہوگا، زندوں کے نام پہ کالی پٹی پہنی جاتی ہے، زندوں کے نام پہ سوگ منایا جاتا ہے، تو کالی پٹی پہنے سوگ منائے، وہ جس کا حسین مر گیا ہو
اور ہم سنیوں کا حسین زندہ ہے، اور زندوں کا ماتم نہیں ہوتا، زندگی پہ فخر کیا جاتا ہے، نیوز کیا جاتا ہے۔ ہمیں حسین کے نام پہ ماتم نہیں کرنا ہے، حسین کے نام پہ فخر کرنا ہے۔ بہادر ہو تو ایسا، ویر ہو تو ایسا، شہید اعظم ہو تو ایسا، دین کا دائی ہو تو ایسا، سب کچھ لٹا دیا پر افسوس تک نہ ہوا، بلکہ یہی لٹانے کے بعد کہتا رہا الہی جوان علی اکبر ہوتا، علی اصغر گیا، میری گردن کٹی، میرا کنبہ کٹا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ہمیں حسین کے نام سے نامرد نہیں بننا ہے، حسین کے نام سے حوصلہ ملتا ہے، جینے کا شعور ملتا ہے۔ جس کا حسین مر گیا وہ بنائے تیجا، وہ بنائے 40 سال تو مردہ بنانا ہے۔ حسین اعظم نے کیا تیجا کیا 40 سال، یہ شیعہ اور رافضیوں نے گڑھ کر دی تیجا، اور 40 سال کی ایک غلط رسم قائم کر دی، کالی پٹی پہننے کی، آگ اٹھانے کی۔ اسی طرح سے بہت سارے مسلمان ہیں جو رسم و رواج کے پابند ہیں، رسم و رواج کے پابند ہیں۔ رسم و رواج کوئی چیز نہیں، ذرا غور سے سنیے، اصل چیز شریعت ہے، رسم و رواج کوئی چیز نہیں۔ شریعت سنت یہ اصل چیز ہے، رسم و رواج دوسروں کے بہت ساری رسمیں ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسروں کے یہاں پوجا کون کرتا ہے؟ عورتیں کرتی، مرد نہیں کرتا۔ مرد بیٹھ کے شراب پیے گا، لاج ہونے کی بات کرے گا، بزنس کرے گا، اور پوجا میں پوجا کرنے کون جائے گی؟ عورت جائے گی۔ سوپ میں ناریل یہ وہ چراغ بتی عورتیں جا رہی ہے۔ مرد کس کام سے پیدا ہوا ہے جو عورتوں کو بھیج رہا ہے مندر میں؟ کیوں بھیج رہا ہے؟ تم مرد ہے، تم پوجا کرنے نہیں جا رہا، عورتوں کو بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ وہ شراب پیے گا، وہ تاریخ پیے گا، وہ بکواس کرے گا، وہ دکان میں رہے گا، یہ کمزوروں کا کام ہے وہاں جانا۔ اور پھر اس کے ہاں کوئی چیز کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ہے، یعنی جب من چاہا کر لیا پوجا، جب من چاہا چلا گیا۔ اور پھر اس موقع سے دو چار تہوار لگاتا ہے، چھٹ میں عورتوں کی بھیڑ، مندروں میں عورتوں کی بھیڑ۔ آپ کو معلوم ہے مندروں عورتوں کی بھیڑ کیوں ہوتی ہے؟ عورتوں کو شوہر کی لمبی عمر چاہیے، دیرگائی چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، مکان چاہیے، شوہر کی زندگی چاہیے، تندرستی چاہیے، اسی لیے وہاں عورتوں کی بھیڑ۔ کسی کے ہاں 5 ٹائم نماز کا کوئی سسٹم ہو تو بتا دیا، کسی یہودی کے ہاں نہیں ملے گا 5 ٹائم نماز کا سسٹم۔ سال میں ایک بار 2 بار گیا، عبادت کیا، اپنے حساب سے چل۔ کسی کرسچن کے ہاں نہیں ملے گا کہ ڈیلی 5 ٹائم پابندی سے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے کریٹر کی عبادت کر رہی ہے، نہیں ملے۔ وہ ہفتہ میں ایک بار سنڈے کے دن گئے، ڈھول بجایا، اللہ گلا چلایا اور چلا گیا۔ یہ خالص اسلام میں ہے 5 وقت نماز پڑھنا، 5 وقت اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا، 5 وقت کہنا کوئی پتنیدار، کوئی زمیندار، کوئی رئیس بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور 5 وقت مسجد میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا اور یہ کہنا کہ مالک میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، میں بندہ ہوں تو خدا ہے، میں ساجد ہوں تو مسعود ہے، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے۔ I am nothing, you are everything، میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ جو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہو اس کو پنکچوئلٹی آتی ہے، وقت کی پابندی کی عادت اس کو لگ جاتی ہے کہ ہم کب سوئیں، ہم کب کھائیں، ہم کب جاگیں، ہم کب بزنس کریں، ہم کب واش روم جائیں، ہم کب اٹھیں، ہم کب رشتے دار کے یہاں جائیں۔ یہ نماز پنجگانہ ہمیں پنکچوئلٹی سکھاتی ہے، یہ نماز پنجگانہ ہمیں اپنے رب سے قریب ہونا سکھاتی ہے، یہ نماز پنجگانہ معرفت الہی عطا کرتی ہے، یہ نماز پنجگانہ میرے سوکھے دل کو تر کرتی ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر کے نماز کہتی ہے کہ تو صحت مند بھی رہے گا، تو دولت مند بھی رہے گا، تو عزت دار بھی رہے گا اور تو ایک صحیح عقیدہ بندہ بن کے رہے گا۔ نماز پڑھ، یہاں صحت ملے گی، یہاں روزی میں برکت ملے گی، اولاد میں فرمانبرداری ملے گی، اور جب مرے گا تو یہی نماز تجھے جنت دلائے گی۔ کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال بعد نماز کا ہوگا۔ جو نماز کا جواب دینے میں سکشم ہو گیا فقط افلح وانجح، مصطفیٰ کہتے وہ کامیاب اور باوقار ہو گیا۔ نماز جیسا سسٹم کسی کے پاس نہیں، نہ یہودی کے پاس، نہ نصرانی کے پاس۔ کاش یہ مسلمان نماز پنجگانہ 5 وقت ادا کرے، یہ فرعون نہیں بنے گا، یہ نمرود نہیں بنے گا۔ 5 وقت اس کے دماغ پر رنگ بجے گی کہ مجھ کو مرنا ہے اور اپنے رب کریم کو حساب دینا ہے، رب کریم کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے۔ نماز سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ لوگ موت کو بھول گئے اور موت کا نام لینے کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ
جنازے میں حاضر ہونا تاکہ لوگوں کو موت یاد رہے، مٹی دینا تاکہ لوگوں کو موت یاد رہے، قبرستان جاتے رہنا تاکہ لوگوں کو موت یاد رہے۔ آیا ہے حدیث میں کہ ہر جمعہ اور جمعہ کے دن اور جمعرات کے دن جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دے گا، اگر زندگی میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ہر جمعہ کے دن حاضری دینے کی وجہ سے اللہ اس کا نام نافرمانوں کی سوچی سے ہٹا کے فرما برداروں کی سوچی میں شامل فرما دے گا۔ نہ بولے زور سے سبحان اللہ۔